اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین الصلاۃ معراج المؤمنین لو نزل من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا ذا الجلال والاكرام مدح ثنا سے اللہ کی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا صلاۃ و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا فرمایا فإنها تكشف الحمود، یہ غموں کو دور کرتا ہے، ڈپریشن کو دور کرتا ہے، مایوسی کو دور کرتا ہے۔ آدمی ٹینشن کا شکار ہے، تکشف الہموم والغم، غم و حزن کو دور کرتا ہے نبی پر درود پڑھنا۔ وتکثر الارزاق، اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ وتقضی الحوائج، ساری حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ بھائی یہ وہ عبادت ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو شک ہے، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حالت میں قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اے مومنو تم بھی پڑھا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کو طریقہ سکھایا گیا کہ جو مومن کرتے ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے لیے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور جو فرشتے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے کسی کی عبادت کا، لیکن یہ رحمت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نزول کا بھیجنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ کی عزت اور حمیت اتنی زیادہ ہے کہ بغیر محمد مصطفیٰ کی محبت کے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت بھی قبول نہیں۔ بے نماز تو عبادت اللہ کی ہے۔ دوسرے اللہم صلی علی محمد السلام علیکہ ایھا نبی، نماز اللہ کی واسطہ رسول کا، تو محمد مصطفیٰ شروع کیا آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد،
تو نبی علیہ السلام اگر آپ اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس کے الفاظ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اگر امام نے سلام پھیر دیا آپ پھیر دو گے نا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ بات ہے کہ درود پاک کا پڑھنا واجب ہے نماز میں۔ بھائی نماز کا اختتام ہے یہ۔ اور پھر فرمایا کہ درود پاک کے بعد دعائیں پڑھا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دعا سکھائی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں گھاٹا پانے والی ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل کو علیحدہ دعا سکھائی اور فرمایا میرے پاک نبی نے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ پڑھا کرو، اگر آپ کو ضرورت ہے رزق کی واللہ خیر الرازقین پڑھ لیا کرو، الا اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین پڑھ لیا کرو، نہیں آتا تو یا رزاق 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ سب کا کہنا غلط ہو سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی آواز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کی دعا جو ہے وہ قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ دعا ہے سکھائی گئی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے قائم رکھ، میری آل اولاد کو قائم رکھ، نماز پر قائم رکھ۔ صرف اپنے لیے نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آل اولاد کے لیے پھر قال انی جاعلک للناس اماما، میری اولاد میں سے امام بھی بنا، ہدی للناس تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ اب آل ابراہیم، آل اسحاق، آل اسماعیل، ان کے اندر اتنے پیغمبر آئے، تقریباً 40 سے لے کر 70,000 پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے اندر سے، اور بنی اسماعیل میں سے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے۔ تو آل ابراہیم، آل اسحاق، آل یعقوب، آل ابراہیم، اب آل ابراہیم، آل ابراہیم، آل اسماعیل، اس کے اندر سے محمد مصطفیٰ۔ لیکن اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے منصب ایک ہی تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا یہی پیغام تھا۔